بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بڑھ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ نواز شریف کے سارے دشمن مشکل میں ہیں، جہے چکر لوگوں نے دیتے ہوندے نے بھاجی وہ گھوم گھوم کے تانوں آندے نے، اے کیویں آ رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے، اس پر میں آگے جا کے بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ مریم نواز نے یہ الزام لگایا ہے، اور یہ الزام مریم نے پہلی بار نہیں لگایا، یعنی یہ ان کے جو بھائی صاحب ہیں حسین نواز شریف صاحب، یہ وہ بھی لگا چکے ہیں کہ میرے والد کو زہر دیا گیا۔ انہوں نے براہ راست زہر کا تو شاید ذکر نہیں اس طرح سے کیا تھا جس طرح سے مریم نے کر دیا۔ مریم تھانوں پتہ نا ذرا تھوڑا جا کھل کے وہ گل کر دی ہے، چکدی نہیں۔ یعنی یہ جو بات مریم میں سب سے زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے لوگوں کو، وہ ہے دلیری۔ ڈردی نہیں کسی تو، گھبران والا سین کوئی نہیں۔ مائی جیڑی نا کھل کے سامنے میدان کھلو کے آواز مار دی ہے، اور یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کو دلیر ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے ہائے ہائے مینوں پھڑ لین گے، ہائے ہائے بندے بحال ہو، ہائے ہائے بڑھیاں کے کر دیو، ہائے ہائے بڑھیاں دی دیوار تو پھر بس بڑھیاں نوں مارن گے۔ تو پھر میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں کتنا برا حال کر دیا، انسانی حقوق کی تنظیمیں آ جائیں، خواتین پر تشدد کر دیا۔ لیڈر نہیں ہوتا فائن، یہ گیدڑ کی ہے نشانی ہوتی ہے۔ لیکن لوگ کچھ لوگ ہیں وہ اس کو لیڈر مانتے ہیں، بس ٹھیک ہے۔ لاہور شہر دے کوئی ایوے کوئی میں کوئی 500-600 بندہ بڈھی جیڑا کہ ان لیڈر مانتا ہے۔ میں یہ تعداد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے گھر کے باہر جو لیئرز بنی ہوئی ہیں، اور جو لوگ وہاں پر جا کر اپنے لوگ پیرا دیتے ہیں نا، ٹھیکری پیرا ہے جی، ٹھیکری پیرا دیتا جاتا ہے، وہ یوں سمجھ لیں کہ اس سے زیادہ تعداد ان کی کبھی نہیں ہوئی۔ جب ہائیسٹ لیول تھا نا کہ بہت برے حال ہو گئے پاجی پونٹو سارے، ٹھیک ہے، اس وقت بھی یہ 500 سے 600 سے زیادہ لوگ نہیں بڑھے، اتنی تعداد رہی ہے۔ بہرحال میں بات دوسری طرف چلے گی، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ مریم کی اس جو دلیری ہے اس کی وجہ سے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں۔ اچھا، مریم نے یہ جو بات کی نا کہ جناب میرے والد کو زہر دیا گیا، تو ایک انٹرویو ہے سما ٹی وی کے اوپر کیا تھا، بڑا نکا جا رپورٹر ہے، یعنی عمر کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ویسے بڑے اچھے رپورٹر ہیں وہ، انہوں نے یہ انٹرویو کیا تھا یاسمین راشد صاحبہ کا، اس میں بھی، اور وہ تو ایک گواہی کے طور پہ موجود ہے، اور بہت ساری پریس کانفرنسز ہیں ان کی جو ہیں اپنا یاسمین راشد صاحبہ۔ جب نواز شریف صاحب تھے اپنا سروس ہاسپٹل میں تھے، وہ روزانہ کی بنیاد پر بریفنگ دیتی تھیں، روزانہ کی بنیاد پر مجھ خاکسار سمیت سب لوگ ان کو کور کرتے تھے، اور ہر بار یہ سوال میں ضرور کرتا تھا کہ بی بی آپ مطمئن ہیں یہ رپورٹس جو بتا رہی ہیں کہ پلیٹلیٹس ان کے کم ہیں اور ان کا علاج پاکستان میں نہیں ہے، کیا یہ بات ایسے ہی ہے؟ تو وہ آگے سے کہتی تھی جی بالکل ایسے ہی ہے، یہ میں نے خود کی ہے، یہ میرے ڈاکٹرز نے کی ہے، میں بہت پاکستان کے مننے پرمننے ڈاکٹر ہیں، وہ سارے اس بات پر متفق ہیں۔ اچھا، اب جو زہر والا معاملہ نا، وہ اس انٹرویو کے میں حوالہ دوں، مریم نواز نے اس کو ری ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے۔ وہ حوالہ یہ ہے سر کہ ان سے رپورٹر جو ہے وہ سوال کر رہا ہے، اور وہ پوچھ رہا ہے کہ جناب ان کے پلیٹلیٹس کیسے کم ہو گئے اچانک سے؟ تو وہ یہ کہہ رہی ہیں جو ہے یاسمین راشد صاحبہ کہ یہ ہمیں نہیں پتہ، جب ہمارے پاس وہ آئے، ہماری کسٹڈی میں آئے نیب کی کسٹڈی سے، اس وقت ان کے 12,000 پلیٹلیٹس تھے، تو یہ میری سمجھ میں نہیں آیا، یہ تو وہ جانے۔ اچھا، اب نیب کی جب کسٹڈی میں تھے آپ، میں آپ سے عرض کروں تبھی میاں نواز شریف کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، تبھی ہوا تھا، کیونکہ ایک بار نہیں ہوا، 2 بار ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اور میاں صاحب نے دونوں بار ان کو بتایا کہ مجھے سینے میں تکلیف ہے، تو ڈاکٹر نے کہا سویرے ویکھاں گے، ڈاکٹر نہیں جیلر نے کہا سویرے ویکھاں گے، ٹھیک ہے، اس طرح کے حالات ان کے ہوئے۔ تو یہ جو ان کے پلیٹلیٹس کم ہوئے، اب یہ کہا جاتا ہے حسین نواز کے پاس کوئی اس طرح کی رپورٹ ہو سکتا ہو کہ جناب یہ کیا کہتے ہیں ان کا، انہوں نے تب بھی کہا تھا کہ ہمارے پاس رپورٹس ہیں کہ ان کو کچھ ایسا زہر دیا گیا ہے۔ اب مریم نے کھل کے کہہ دیا ہے، یاسمین راشد کہہ رہی کہ یہ دیتا گیا، یعنی ان کی بات سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جتا گیا ہے زہر، اگر دیا گیا زہر تو پھر یہ نیب والوں کو پوچھے۔ اب نیب والے جو ہیں وہ کس کے انڈر تھے سر؟ نیب والے انڈر تھے سدھے یا عمران خان کے، کیونکہ آڈیو ویڈیو جڑی سی نا وہ سرتا پا والی، وہ جسٹس جاوید اقبال کی، وہ جو ایک خاتون کو ساتھ انہوں نے ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر ان کے ساتھ جنسی تعلق قائم کیا تھا، وہ اس خاتون نے پوری کی پوری ویڈیو بنائی ہوئی۔ ویسے یار وہ کی بنیا، میرا خیال ہے کہ اس حکومت کو تھوڑا سا تو کو خیال کرنا چاہیے کہ وہ خاتون نے، دیکھیں وہ خاتون کے ساتھ کتنی زیادتی ہے۔ پہلے وہ یہ جسٹس جاوید اقبال کے ہاتھوں جو ہے وہ اپنی کیا کہتے ہیں ادھی عذاب سہندی رہی،
میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا جو ایکچوئل ہوتا رہا ہے، تو اس کو آپ اس طرح سے لے لیں، کسی بھی خاتون یا مرد کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق ایسا جو وہ نہیں رکھنا چاہتا لیکن وہ رکھنے پر مجبور ہو تو وہ کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سر وہ عذاب ہے جو انہوں نے اس کا جھیلا، اب وہ ایک نئے عذاب سے گزر رہی ہے کہ اس نے اپیل کی ہوئی ہے اور پارلیمنٹ کی کمیٹی نے نوٹس لیا ہوا ہے، اور وہ پتہ نہیں کتنے گئی ہیں وہ شامہ، جوید اقبال پیش ہی نہیں ہوتا، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اگر ابھی بھی جوید اقبال کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نیرا پھر عمران خان تے نہ ہویا پائن، پھر تے پیچھے کو ہور وڈے ہاتھے گئے نا، ہاں جی، پھر تے گلا کسی اور پاسے ٹر جان گیا۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس بات پر توجہ دینی چاہیے، اور جو وہ طیبہ گل صاحبہ ہیں وہ ان کو انصاف ملنا چاہیے۔ بہرحال اچھا، وہ ان کی ویڈیو تھی جو انہوں نے عمران خان کو دی، اور عمران خان نے اس ویڈیو سے صرف جسٹس جوید اقبال نے کیتا بلیک میل، ٹھیک ہے؟ پھر وہ جو تھے اپنا کیا کہتے ہیں وہ جنرل فیض حمید صاحب، انہوں نے تے اکھ دے اشارے دے ہوتے سارا کچھ ہو رہا ہوندا سی نا، تو اگر وہاں پر زہر دیا گیا تو یا عمران خان نے دلوایا ہے یا وہاں پر جنرل فیض نے دلوایا۔ اب اس حد تک دشمنی جو ہے جس شخص سے کی گئی اس کا تھا نواز شریف تھا۔ اب نواز شریف صاحب دی سن لو، نواز شریف صاحب نے بھی نا ویسے بڑا شوق ہے، میں نے حساب لایا کہ انہوں نے نا چیزاں نو یعنی وہ فورگو کرتے جاتے ہیں، اور اینڈ تے جس لے بالکل سر تے سوار ہو جاندی نا، پھر وہ پہلوان جڑا نا شیر دی طرح انج کرے جھاڑدا اپنے آپ نو کہ نہیں ہن نہیں، تو لیکن وہ تو کم نکل کے ہوندا ہے۔ پھر جب شیر نو بھاویں چوہے جڑے سارے پاسے پی جان بھاجی، ٹھیک ہے، جال پی گیا ہوئے، پھر وہ بیچارہ جکڑا گیا تو جکڑا گیا جیسے پہلے جکڑا گیا تھا۔ اب بھی میاں نواز شریف جو ہے وہ اس کا اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا ہے، اور میں یہ آپ سے عرض کروں کہ میں اس کی قسمت پر، میاں نواز شریف کی قسمت پر رشک آتا ہے۔ 2 دفعہ سر ان کو سزا ہوئی ہے، پاکستان کی تاریخ نہیں دنیا کی تاریخ میں شاید پہلی بار ہوا ہوگا کہ 2 دفعہ بندے کو سزا ہوئی عمر قید، اور 2ویں دفعہ انہیں عمر قید جیل ہی چلی کٹھی، پاکستان تو باہر جائے کٹھی، قسمت ہے اس کی۔ وہ ہم ہوتے تھے مطلب چھوٹے چھوٹے کہہ لو کالج ہوتے تھے، تو میاں صاحب کی نا وہ اس دنوں میں کمپین چلا کرتی تھی، تو رکشیاں دے پیچھے اس دور میں رکشے ہوتے تھے، دیواریں ہوتی تھی، وہ کیا کہتے ہیں لگے ہوتے تھے، بینر لگے ہوتے تھے، ان پر لکھا ہوتا تھا خدا نواز رہا ہے تجھے نواز شریف۔ وہ پائے نا واقعی کتے جڑا نا میاں نواز شریف دی قسمت ایڈی اچھی، خدا نے آپ ہی نوازیا ان، اور اس کی وجہ سے حالت اب یہ ہے کہ جناب میاں صاحب کے جتنے دشمن ہیں نا حضور، وہ سارے کے سارے مشکل میں ہیں۔ یاسمین راشد کی جو یہ گواہی ہے نا، جو 2020 کا انٹرویو ہے، یہ اے مریم دی گفتگو تو بعد نہیں انٹرویو آیا، ٹھیک ہے، 2020 کا انٹرویو ہے۔ آپ اس کو ذرا لنک کر کے دیکھیں، اس گواہی نے عمران خان تے کہ نواں پرچہ کرانا ہے، میں آپ کو بھی بتا دوں، ایک نوے کیس میں پھنس جائے نا عمران خان نے۔ بہرحال میں آپ سے عرض کروں کہ وہ جو میاں صاحب کے سارے دشمن تھے نا، وہ اس وقت سر انہاں دے حال جڑے نے ہوئے نے کہ سارے مشکل میں ہیں۔ وقت ہے بدلتا ہے، اور وقت بدلا ہے تو سر وہ لوگ جن کی یعنی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ جنرل فیض حمید جو ہے او دے نال اس طرح دی یعنی سوشل میڈیا تے ہو رہی ہوئے گی، اس طرح کی جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا کے اوپر فیض حمید ڈسکس ہو رہا ہوگا۔ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ جناب آصف سعید کھوسا، ثاقب نثار، یہ جو ہے اپنا جنرل باجوہ، عمران خان، وہ انہاں دے بارے کوئی اس طرح دی الفاظ جڑے نے سوشل میڈیا تے ادا کوئی نہیں سی کرتا۔ یہ ہم جیسے کچھ چند سر پھرے تھے جو بولتے تھے، اور ساڑھے بارے کہا جاتا ہے کہ بولتے جو چند ہیں سب یہ شر پسند ہیں، ان کی کھینچ لے زباں۔ بال وہ جالب صاحب کی ایک بڑی اچھی نظم ہے، مجھے اس کا ایک وہ مصرع سے یاد آ گیا۔ تو سر بولاں کیسی ہونویں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کوئی بھی اس چاکے چ نہ رہے، پاویں سجے پاسے دا ہوئے تو پاویں کھبے پاسے دا، بولاں کیسی ہونویں۔ آئین سے ہٹیں گے تو آواز اٹھے گی۔ عمران خان دے نال کوئی 751 نہیں، جنرل باجوہ کے ساتھ کوئی ہماری لڑائی نہیں ہے، جنرل فیض کے ساتھ بھی کوئی نہیں تھی، صرف مطلب مسئلہ یہ تھا کہ وہ آئین سے ہٹے تھے۔ 2018 کے الیکشن ری کیے گئے تھے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئے تھے، اس لیے اس پر بولنا بنتا تھا، اور بولے ہیں، اور اگر دوبارہ ہوگا کچھ بھی ایسا تو پھر بولیں گے۔ بہرحال بات دوسری طرف چلی جاتی ہے بار بار۔ اس وقت حالت یہ ہے کہ ثاقب نثار دا واٹس ایپ ہے کوئی ہے تو بھائی نو راتاں نو نیندر نہیں آ رہی، وہ لیگزوٹنل کھا کھا پاگل ہویا ہے،
انہوں نے نیندر نہیں آ رہی. بتانے والے بتاتے ہیں کہ ہائے میرا واٹس ایپ, وہ جن سے ملتے ہیں واٹس ایپ کا ذکر کرتے ہیں میرا واٹس ایپ ہیک ہوا ہے. ان سے پوچھے کہ سر کوئی یہو جی گل تو نہیں پچھے کی, کوئی ہے نا بندہ مرد ہے, مطلب مرد جو ہوتے ہیں وہ ولی نہ ہوئے تو پھر باقی تے ٹھرکی تے ہر مرد ہوں ہی ہے. تو یہ نہ ہو کہ جناب تاڑے جو کوئی یہو جی شے نکل ہے تو آگے سے گرمی کھاتے ہیں, بتاتے نہیں بچے گا کی ہے. اچھا پھر جناب دوسرے نمبر پہ آ جائے جنرل فیض حمید صاحب. بڑا توتی بولتا تھا سر ان کا. ان کے جو بھائی پٹواری تھے وہ نیب تحصیل کے تحصیلدار کے حوالے تحصیلدار ہو گئے. اچھا وہ پٹواری صاحب جڑے نے ان سے پوچھ کر ڈی سی لگایا جاتا تھا ان کے ضلع کے اندر. یہ ان کا دبدبے کا, ان کے حکم کا, ان کی بادشاہت کا عالم تھا. اچھا اب جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ ایک صحافی کامران خان, یعنی کامران خان صاحب وہ صحافی ہیں جن کو جو کبھی اگر جنرل فیض کو میسیج کرتے تھے تو ان کی طرف سے جواب آ جاتا تھا نا, اس لیول دے صحافی دوئی تے او رات نو جڑا نا خوشی نال نیندر نہیں آ رہی سی کہ جنرل فیض نے من جواب دیتا ہی, ٹھیک ہے جنرل فیض میرے ساتھ رابطے میں آ گیا, ہوں من تھلے لے میجر کرنل دی لوڑ نہیں رہی. یہ عالم تھا. اب عالم یہ ہے کہ فیض حمید صاحب فون کر کے کہہ رہے ہیں, میسیج کر کے کہہ رہے ہیں کہ یار اے دیکھو 2017-18 میں تو میجر جنرل تھا, تو سارے فیصلے تو آرمی چیف کرتا ہے, میرے تو کل ہی پا رہی ہو گل ساری, ٹھیک ہے. اعتراف جو انہوں نے کیا تھا اقبال جرم جس کو کہتے ہیں, وہ اس میں وہ ٹویٹ جو انہوں نے کیا وہ کامران خان نے, میں اس کی بات کروں. وہ پائن فل ٹائم پریشان ہے اور ایف آئی اے انکوائری کر رہی ان کے خلاف, ان کے اور ان کے بھائیوں کے خلاف ایک بڑی انکوائری ہو رہی پائن. میں اس انکوائری کی تفصیلات جو ہیں وہ میں حاصل کر رہا ہوں, جیسے میرے پاس پہنچے گی میں آپ کو وہ ضرور بتاؤں گا. وڈا کام ہے گا جی, بڑا وڈا کام, یعنی اتنے زیادہ وہ ملکی مفاد کو نقصان پہنچانے کا الزام ہے, اتنا زیادہ کہ سر اتنا زیادہ الزام عمران نے آج دیگر نواز شریف تو نہیں لایا, جڑا ہر ایک الزام لا چھڑ دا نا, وہ عمران بھی نواز شریف پہ الزام نہیں لگا سکا اتنا بڑا, نہ نواز شریف نے عمران خان کے اوپر لگایا ابھی تک, کیونکہ نواز شریف کو یہ اس گارلہ پتہ نہیں ہے میرا خیال. بہرحال کوشش کریں گے تفصیلات اگر آ جائے تو پھر اس پر بات کریں گے. ان پر الزام ہے, میں یہ سر بتا رہا ہوں. پھر جناب ان کو کورٹ مارشل کا سامنا ہے, اپنی پئی جی, فیض باجوے تے پا رہا ہے, باجوہ فیض تے پا رہا ہے. اچھا جنرل فیض حمید نے کہا کہ جناب میں تے کچھ بھی نہیں سا, آرمی چیف ہوں, تو جنرل باجوہ نے جو منصور علی خان صاحب ہیں ان کو یہ کہا کہ حضور یہ ذرا چیک کرے کہ 2017-18 میں ڈی جی آئی سے کون تھا. وہ تھے جناب جنرل نوید مختار صاحب. جنرل نوید مختار صاحب جو ہیں ان کی عزیزداری نکلتی ہے مریم نواز شریف سے. وہ ایسے نکلتی ہے کہ جنرل نوید مختار کی سمدھی ہیں وہ مریم کے سمدھی کے, یہ جو منیر صاحب ہیں نا, چودھری منیر صاحب, وہ مریم کے سمدھی ہیں, اور نوید مختار جو ہیں وہ منیر صاحب کے سمدھی ہیں. تو اس طرح کر کے عزیزداری جڑی ہے نا وہ بن جاتی ہے. تو یہ اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی ہوا کرتے تھے. پھر آئی ایس آئی کا جو باس ہے نا آفیشلی وہ ہوتا ہے پرائم منسٹر. تو پرائم منسٹر کون تھی, یا نواز شریف سی یا عباسی صاحب سر, ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں یعنی جنرل باجوہ کہہ رہے ہیں کہ میرے تو نہ پاؤ اس پاسے جاؤ. دیکھو کیسی پھٹ پئی انہوں نے, ایسا ایکا سی انہوں دا کہ جناب انہوں چو تیلا نہیں سی لنگدا. ہوں دیکھو شتیر لنگی جا رہے ہیں ایک دوجے نے, بلکہ تیر اندازی کر رہے ایک دوجے کے خلاف. کیسی پھٹ پئی, یہ نواز شریف کی قسمت ہے. ابھی نواز شریف اقتدار میں نہیں آیا, یہ ذہن میں رکھیے گا, ابھی وہ پاکستان بھی نہیں آیا, اور ابھی اس کے پاکستان آنے کے ذرا امکانات گھٹ ہی نہیں. کچھ چیزیں چل رہی ہیں, وہ تھوڑی سی میچور ہوتی تو بتاتا ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو نواز شریف ہے یہ اتنے بیٹھا ہے اور وہ تی صرف ایتھے تھوڑی ایکٹیو ہوئی ہے, تے پھٹ دیکھو کیویں پئی ہے. اچھا اس کے بعد آ جائے جناب عمران خان صاحب. عمران خان کے مطابق ان کے اوپر 79 مقدمات ہیں سر. آج سر 10 مارچ ہے 2023, تو 10 مارچ 2022 کو چند ایک لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ عمران خان دے نال کی ہوئے گا, مستقبل اس کا کیسا ہوگا, ٹھیک ہے. اور وہ چند ایک لوگ تھے, وہ بھی اندازے لا رہے سر, میرے نال دے اندازے لگا رہے تھے. میں تھا, یہ امداد سمرو صاحب تھے, عمران شفقت صاحب تھے, رضوان رضی تھا, ٹھیک ہے. ہم لوگ اندازے لگاتے تھے کہ ایسا پیڑا حال ہونا ہے. ساڑھے کل کوئی وہ نہیں تھا, یعنی ماضی کا تجربہ ہی تھا, اور اس کی بنیاد پہ کہتے تھے. دیکھ لو بھائی عمران کہہ رہے ہیں کہ 79 مقدمات ہیں, قتل بھی ہے,
دہشت گردی تو انج لگتی نا فٹافٹ 80 جو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ ہے وہ تو پائے 1 منٹ لگتا ہے. آج جب میں آپ سے ولاگ کر رہا ہوں تو اب تک جو ہے وہ وہاں سے کوئٹہ سے بھی یا تھے ایس پی صاحب بھی آئے پے نے بھائی پڑھن لئی وارنٹ نکلے نے. ٹھیک ہے, یہ حالت ہے ان کی. اور جنرل باجوہ کے خلاف بول رہے ہیں, گٹھ چور سی جنرل باجوہ باس ہے, میں باس ہوں, ساڈے سکھ مکاں ساڈے شیر و شکر آ, ساڈا 10 سال دا منصوبہ ہے. وہ سر وہ پیا جا سارا کچھ, بس انسان کچھ سوچتا ہے ہوتا کچھ ہے. ٹھیک ہے, تگڑے ستارے والے بندے نو ہاتھ پا لے نا سارے ستارے ویک نکلے. بہرحال وہ سر عمران خان صاحب جو ہیں وہ مشکل میں ہیں. جنرل باجوہ کے خلاف بول رہے ہیں, ابھی فیض کے خلاف نہیں بولنا شروع کیا, یہ اس کے خلاف بھی بولیں گے. یہ میں آپ سے عرض کروں کہ ہولی ثاقب نثار کے خلاف بھی بولے گا. اب دیکھتے جائیں ذرا کرتے کیا ہیں یہ. پھر آصف سعید کھوسا اودی تے بھائی جی منجی الٹاتی پڑ کے مریم نواز نے. انہوں نے کہا جناب اے تے آیا سی کہ جناب میری جڑی نا میں ذرا ایکسٹینشن لب جائے, یعنی مطلب ہے کہ ان کی جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہوتی ہے, اس پر میں نے ولاگ کیا تھا, آپ نے دیکھا ہوگا. آرٹیکل 179 ہے جو یہ کہتا ہے کہ ججوں کی جو عمر ہے وہ 65 سال ہوگی. ٹھیک ہے, اچھا جی سپریم کورٹ کے ججوں کی ریٹائرمنٹ ایج جو ہے 65 سال تک ہوگی. اب اس میں ترمیم کے لیے 2 تا اکثریت چاہیے, اور 2 تا اکثریت عمران خان کے پاس نہیں تھی, اس لیے میاں نواز شریف کی ضرورت تھی. اور میاں نواز شریف ظاہر ہے جیل میں تھے. آصف سعید کھوسا نے سوچا ہوگا کہ جناب پھنسے ہے, پھڑکنا دینے ہے کوئی نہیں, اسے کہتے ہیں کہ یار میں تینوں کٹ دیں گا تو میں نے کٹ دے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح جنرل باجوہ سے بھی انہوں نے کہا کہ میں نے ایکسٹینشن دواؤ. تو اس دنوں میں یہ باتیں آئی تھیں, لیکن ظاہر ہے کہ حالات بڑے عجیب و غریب تھے. بہرحال اب ہوا یہ ہے کہ حضور آصف سعید کھوسا صاحب کے حوالے سے جب مریم نے بات کی ہے تو فواد چودھری صاحب جو ہے نا انہوں نے 2 ٹویٹس کیے ہیں. اچھا, دونوں ٹویٹ میں فواد چودھری صاحب نے چلاکی لانے کی کوشش کی تھی, ہوشیاری لانے کی کوشش کی تھی, یا جال سازی کرنے کی کوشش کی. ویسے میرا خیال ہے انہوں نے اپنی طرف سے نا تھوڑا سا چیزوں کو ٹوسٹ کرنے کی کوشش کی, اور یوتھیا بریگیڈ ہوتے مگر ٹر پئی ہے حقائق جاننے بغیر. یہ نہیں انہوں نے چیک کیا کہ حقائق کیا ہیں, یا یوں کہہ لیں کہ وہ سارے نو یوم یوتھ تو ہی سمجھ دینے. اس طرح نہیں گا فواد صاحب, لوگ یہاں پر آئین تو کل یا نہیں پڑھے, باقیوں نے بھی پڑھے ہے. اچھا, اب معاملہ یہ ہے, انہوں نے یہ کہا کہ جناب پچھلے ہفتے یہ انہوں نے ثاقب نثار کے خلاف بیان دیا تھا. ٹھیک ہے, اور پھر انہیں یاد دلایا کہ ثاقب نثار نے تو عمران نواز شریف کو نااہل ہی نہیں کروایا تھا, وہ تو باقی ججوں نے کیتا سی. تو وہ بیان بھی اگر آپ پڑھ لیں تو اس میں یہ نہیں انہوں نے کہا تھا کہ ثاقب نثار نے نااہل کروایا تھا, وہ ان چیزوں کے حوالے ہیں جو ثاقب نثار ادروائز کر رہے تھے حضور. دوسری بات یہ ہے, انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا اس کے ساتھ ہی, اور انہوں نے کہا کہ جناب آرٹیکل 179 کے مطابق وزیر اعظم کا اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو یعنی ایکسٹینشن دے سکے یا عمر کا تعین جو ہے وہ اگے پیچھے کر سکے. یہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں. تو حضور وہ کب کہہ رہی کہ جناب وہ اس بات کے لیے آئے تھے, یا پرائم منسٹر تھے عمران نواز شریف؟ پرائم منسٹر تو عمران خان تھے. فواد چودھری صاحب کو اس بات کا بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے, یہ اس کا منسٹر ہوا کرتے تھے. یاداشت نہیں خراب ہے بھرا دی, یہ اینی تو نہیں خراب ہوئی, صرف چکر دے رہے ہیں. سو اس خاک صاحب نے نیچے ایک ٹویٹ کیا اور ان کو یاد دلایا کہ حضور 2/3 میجورٹی چاہیے آئین میں ترمیم کے لیے. آرٹیکل 179 ہی ہے. عمران خان کی حکومت تو مانگے تانگے کی حکومت تھی, بھائی تاڑیاں دے ٹانگے دی سواریاں نہیں سن پوریاں, تاڑا دے ٹانگا دابو چل رہا سی. 69 کرن لئی بھاجی پھر فیض حمید جناب ترلا پایا سی جنگیر ترین دا, اور ترین صاحب جو ہیں وہ جہاز لے کے اڈے سن, علیم خان دے پیسے استعمال ہوئے سن. ٹھیک ہے, اور پھر جناب آپ دے ڈیرے دے اتنے بنی گالا میں وہ پٹے ڈالے جاتے تھے, پھر بھی 155 بنے, پورے نہیں ہوئے. پھر ایک اور فون گھومے, لوگوں کو بلایا گیا, کبھی باپ پارٹی بلا, کبھی ایم کیو ایم بلا, کبھی پریز لائی کو بلا, ایسے سارے ناک کٹھے کر کے بڑی مشکل کے ساتھ 2-4 ووٹوں کے اوپر آپ کی حکومت قائم کروائی گئی تھی. ضرور 176 تھے آپ کے پاس ٹوٹل. ٹھیک ہے, یا 177 تھے, 2/3 نہیں تھی. 2/3 ہوتی ہے 228. یہ ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ طریقے انصاف والے بڑا شوق ہے ساری 2/3 آ رہی ہے. چلو جس لئے ڈبے کھلن کے پتہ لگ جائے گا 228 ہوں جی, بس میں تو نیا دسنا میں 2/3. اچھا, اب معاملہ یہ ہے کہ اس 2/3 میں کے لیے آصف سعید کھوسا صاحب مریم نواز کے مطابق رابطہ کر رہے تھے نواز شریف سے. کچھ لوگوں کو بھیجا تھا, وہ کہتی قرآن تے لفظ دے, قرآن تے ہاتھ رکھ, 10 میں غلط کہہ رہی ہیں. تو اگر بھاجی گل ہوں تو پنچایتی گل ہوئے گی نا,
تو پنچایتی گل ہے گی تو پھر کھوسا صاحب دس دیں، وہ تو آزاد ہیں، وہ بات کر سکتے ہیں، وہ کر دیں اس بات کہ حضور یہ جھوٹ بول رہی کڑی، کیس کر دیں مریم کے اوپر، قانون سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ون آف دا بیسٹ جو ججز گزرے ہیں پاکستان کے، ان میں سے جو قانون کو سمجھتے ہیں، قانون کو سمجھنے کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، یہ بھی اور ثاقب نثار صاحب بھی، تو کیس کرو پائے۔ اچھا آپ کی وضاحتیں دے رہے ہیں فواد چوہدری صاحب، تاڈا کی دیگر یاری بکی نہیں۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کے سارے دشمنوں پاجی اپڑی پئی ہے، اس لیے ایک دوجے دے وال پٹتے پے نے، یہ لڑائی مزید بڑھے گی اور مظلوم کو انصاف ملے گا۔ یہ میں پھر ایک تجربے کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں، انصاف ضرور ملے گا، اس لیے کہ اس نے اپنا کیس جو ہے نا اللہ کی عدالت میں چھوڑا تھا، انہوں نے کہا تھا میں اللہ تے گل چھڑ دی، اللہ میرا انصاف کرے گا۔ تو بھاجی شروع ہو گیا جی، یہ دنیا دا کام ہے، روز قیامت کیا ہوگا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، وہ تو ہم نہیں جان سکتے، لیکن دنیا میں چیزیں دکھائی دینا شروع ہو گئی ہیں۔ میں صرف اس طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا تھا، اور اس بارے میں جو میرے خیالات تھے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہیں۔ آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ کے بھی جو خیال ہوں ضرور شیئر کریں، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ۔